السلام علیکم ناظرین، ارمغان حجاز سے علامہ صاحب کی شاہکار نظم ابلیس پیش کر رہا ہوں۔ ابلیس کی مدد سے شورا، اس کی آپ قسط نمبر 3۔ پہلی دو قسطوں میں نے مختصر بیان کیا تھا کہ ابلیس کا مکالمہ جو ہے وہ اپنے پہلے مشیر کے ساتھ، آپ پہلے مشیر نے جو کچھ کہا وہ سن کے دوسرا مشیر کہتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فطروں سے نہیں باخبر۔ یہ دوسرا مشیر جو ہے وہ کہتا ہے پہلے مشیر کی بات کو سن کے، تو خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر۔ اب سلطانی جمہور باشد اور جمہوری نظام، یہ دونوں، غوغا شور، اور فتنہ کیا کہتے ہیں کہ آزمائش، آفت، دنگا اور فساد۔ اس کے لغوی معنی کسی چیز کی آزمائش کرنا بھی ہے، یعنی کسی کو مشکل میں ڈال کے کسی چیز کی آزمائش کرنا، اور باخبر جاننا، معلوم ہونا۔ بادشاہ اور اس کے بارے میں اپنا جو ہے وہ خیال کا اظہار کیا، تو اس کی بات کو سن کے دوسرا مجھے یہ کہتا ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ابلیسی نظام جو ہے وہ بڑا مستحکم ہے، بڑا مضبوط ہے، اور اس کے انسانیت پر ایسے اثرات موجود ہیں جو ہمارے حق میں بہت فائدہ مند ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ اب دنیا میں جمہوریت نام کے کسی نظام کا راج بڑھ رہا ہے۔ یعنی اس نے بادشاہت کی بڑی تعریف کی تھی کہ بادشاہت بنا کر ہم نے لوگوں کے ذہنوں کو غلام کر دیا ہے، اور لیکن وہ کہتا ہے کہ اب ایک دوسرا نظام جس کو جمہوریت کہتے ہیں، وہ نظام کا جو ہے وہ راج بڑھ رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت نامی یہ نظام ملوکیت کا توڑ ہے، یعنی بادشاہت کا توڑ ہے۔ یہ تمہارا علم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ نیا نظام جسے دنیا جمہوریت کہتی ہے ہمارے نظام کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ نہیں تو جہاں کے تازہ فطروں سے نہیں ہے باخبر۔ تو مجھے کہتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ بادشاہت جو ہے، لیکن ایک تازہ فطرہ بھی برپا ہو رہا ہے جس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پہلا مشیر جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی طرف آتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ اب وہ دوسرے مشیر کی بات سن کے پھر پہلا مشیر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، مگر میری جہاں بینی، جہاں بینی ہوتا ہے دیکھنے، دنیا کو دیکھنے والا، دنیا کو دیکھنے والی نظر، اور ملوکیت، بادشاہت، اور خطر، خوف اور خطرہ۔ اب دوسرا مشیر جو ہے اس نے جیسے ہی پہلے مشیر نے سوال سنا اس کا، وہ کہتا ہے کہ میرے فہم کے مطابق ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے۔ وہ اس کو بتاتا ہے نا کہ تم ایک نئے فتنے سے باخبر نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے میں باخبر ہوں نئے فتنے سے، مگر میری جہاں بینی جو ہے، میرا فہم جو ہے، وہ اس کے مطابق تمہیں جمہوریت کے بارے میں چندہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت جمہوریت بھی ملوکیت کا ہی ایک رنگ ہے، ایک پردہ ہے، اس لیے اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر، یعنی یہ جو تم جس کو فتنہ کہہ رہے ہو، یہ وہی بادشاہ سے ہی نکلا ہوا ہے، وہ بادشاہت کی ہی ایک نئی صورت ہے۔ آگے پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یعنی ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، خود شاہی باشد کو ہم نے جمہوری یعنی جمہوریت کا جو لبادہ ہے وہ اڑا دیا ہے، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس، خود کو جاننا، یعنی جب ذرا انسان نے خود کو جاننا شروع کیا ہے، تو غلامی میں، بادشاہت کی غلامی میں گھستے گھستے جب خود شناس ہو گیا ہے اور خود نگر ہو گیا ہے، اپنے آپ پہ نگاہ کرنے لگا ہے، خوددار ہو گیا ہے اور خود آگاہ ہو گیا ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے آگے پھر اس کو کہ ہم نے شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ اب کہتے ہیں بولے سچ پوچھو تو ہم نے بادشاہ کو جمہوری کا لبادہ پہنا کر دنیا کے سامنے
ایک متبادل نظام کے طور پر پیش کیا ہے، اور ہم نے ایسا تب کیا جب انسان اپنے بارے میں یہ وہم ہوا کہ وہ بڑی اچھی طرح خود کو سمجھتا ہے اور اسے اپنے حقوق کی بہت فکر ہونے لگی۔ جب انسان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اسے نظام حکومت بادشاہ کے ہاتھ سے چھین کر اپنے ہاتھ میں لینا ہے، تو ہم نے اسی لمحے بلا تاخیر دنیا کو جمہوریت سے روشناس کروا دیا۔ اس سے دنیا کی بھی صلح ہو گئی اور ہمارا نظام بھی ویسے ہی چلتا رہا جیسے جمہوریت کے آنے سے پہلے یعنی بادشاہت میں چل رہا تھا۔ اس لیے تو پہلے اس نے کہا کہ جمہوری نظام ملوکیت کا ہی ایک پردہ ہے، لہذا ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جب انسان نے خود کو سمجھنا شروع کیا ہے، اپنے اوپر نظر ڈالنی شروع کی ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے بادشاہت کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے، اور پھر ہمارا نظام ویسے کا ویسا چل رہا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یعنی شہری معاملات کا جو کاروبار ہے، یہ جو سرگرمیاں ہیں، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ وجود میر و سلطان یعنی بادشاہ اور میر جو ہے، یہ اس کے اوپر منحصر نہیں ہے، یعنی اس سے انحصار نہیں کرتا، اس سے وابستہ نہیں ہے، اس سے منسلک نہیں ہے۔ تو اس میں ابلیس کا جو مشیر ہے پہلا یہ بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ بادشاہی کے وجود کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ مسند اقتدار کس کے پاس ہے۔ چہروں کے بدلنے یا حیت میں کسی قدر تبدیلی سے چندہ فرق نہیں پڑتا۔ ہماری راجدھانی ایسی نہیں کہ کسی کے آنے جانے سے فرق پڑے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ وجود میر و سلطان پر منحصر نہیں ہے، یعنی چہرے، نام یا انتظام کی ظاہری شکل و صورت بدلنے میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ باشد ہو پھر بھی ہمارا نظام مستحکم ہے، اور یہ جمہوریت ہے یہ پھر بھی ہمارا نظام جو ہے وہ چلتا رہے گا، کوئی ہمارے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگلا اس میں کہتا ہے کہ مجلس سے ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ یعنی مجلس سے ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو۔ مجلس سے ملت یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو یہ تو آسان ہے، مجلس محفل ملت قوم، پرویز بادشاہ کی طرف ہے، پرویز کی طرف اشارہ ہے، آئے وہ سلطان بادشاہ، غیر دوسرا کھیتی ہوتا ہے، اس کی روزی کھیتی پہ جس کی نظر۔ یعنی مجلس سے ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی بھی ہو جس کی نظر۔ اصل بات یہ ہے کہ چاہے نظام بادشاہت ہو یا نظام پارلیمانی نظام حکومت، دوسروں کی دولت پر اپنی نظر رکھنے والے ہی دراصل ہمارے پیروکار ہیں۔ یعنی ہمارے پیروکار وہ ہیں جو دوسروں کی کھیتی پر، دوسروں کی روزی پر، دوسروں کی دولت پر نظر رکھتے ہیں۔ اب جب مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کی دولت کو اپنے قبضے میں کیا جائے، کمزور کا استحصال کیا جائے، سرمایہ دار کو مزید طاقتور کیا جائے، اسے اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے اپنی مالی سطوت میں اضافہ کرے، تو پھر اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مسند اقتدار کسی ایک فرد کے پاس ہو، یعنی بادشاہت ہو، یا فیصلہ سازو تعداد چند سو ہو، یا جمہوریت نظام ہو۔ جب ان چند سو کا مقصد حیات بھی عناصر کا حصول ہی ہے، دولت کا حصول ہی ہے، جاہ و جلال کی ہی خواہش ہے ان کو، تو پھر فقط تعداد میں اضافہ کیسے ہمارے نظام کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ یعنی ہے وہ سلطان کی کہتا مجلس سے ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، یعنی ایک جمہوری نظام ہو یا بادشاہت ہو، یعنی ایک بندے کے پاس طاقت ہو ساری، یا طاقت کو کر کے پارلیمان کے پاس ہو، جو 15 20 40 50 لوگوں کے پاس وہ طاقت کو ڈیوائڈ کر دیں۔ اصول سب کا ایک ہی ہے کہ غریب کو ہی مارنا ہے، دوسرے کی دولت پہ نظر رکھنی ہے، تو اس سے ہمارے نظام کو تو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، صرف شکل بدل گئی ہے، نظام ہمارا ویسے کا ویسا وہی چل رہا ہے۔ آج کہتا ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ مغرب کا جمہوری نظام، مغرب مغرب کہتے ہیں، اور جمہوری نظام، آج وہ جمہوریت ہم نے انہوں نے جو مسلط کی،
اور اندر کی طرف سے، اندر کی طرف سے، اور تاریک تر سیاہ کالا اندھیرا، یعنی یہ تاریکی کو زیادہ دکھانے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ تاریک تر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم نے مغرب میں رائج جمہوری نظام نہیں دیکھا، جو کہ اپنی مدرجات میں ظاہری طور پر تو انتہائی خوش نما معلوم ہوتا ہے، مگر در حقیقت وہ اس ظالم بادشاہ کے جبر و قہر سے بھی زیادہ خوفناک ہے، جس نے انسان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ یہ مغربی جمہوریت فقط دیکھنے میں خوشکن ہے، جبکہ اس کی اصل نہایت گنونی اور بھیانک ہے۔ یہ نظام انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ نظام ابلیسیت کے لیے وہی مقاصد حاصل کر رہا ہے جو اس سے قبل ملوکیت حاصل کیا کرتی۔ آج کہا جاتا ہے کہ باشد کے دور میں قتل و غارت بہت زیادہ ہوئی، اور باشد کے دور میں جبر و جو قہر ہے وہ زیادہ برسایا گیا، مگر آج اب جمہوری نظام کو بھی دیکھ لیں کہ اس جمہوری نظام کے تحت کتنے کتنے ظلم کیے گئے، پورے ملک تباہ کر دیے گئے، جب جس کو چاہا جس میں چاہا اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور صرف اس کی دولت سمیٹنے کے لیے اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے اپنا محکوم بنانے کے لیے۔ بادشاہ بھی یہی کیا کرتے تھے، اور آج جمہوری نظام چلانے والے بھی یہی کر رہے ہیں، جس کی پاس طاقت ہے وہ دوسروں کو دبانے کے لیے وہ اس کے وہ لگا ہوا ہے۔ تو ابلیسیت کا مقصد تو وہی ہے، پہلے وہ یہ مقصد بادشاہ سے لے رہا تھا، اب اب وہ یہ مقصد ابلیس اپنی جمہوری نظام کے ساتھ لے رہا ہے۔ تو علامہ صاحب یہی اس میں فرماتے ہیں کہ جمہوریت در حقیقت یہ ملوکیت کی جدید جو شکل ہے، یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ جمہوریت کو بھی، اور انہوں نے پرکھا ہے اس کی شہنشاہیت کو۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ہٹلر یا خسرو جیسا کوئی ایک مطرد العنان حکمران ابلیس کے آگے سر تسلیم خم کرتا تھا، اب پوری کی پوری پارلیمان ابلیس کے آگے دو زانو ہوئے بیٹھی، یعنی پہلے ابلیس کے سامنے کوئی ایک جھکا کرتا تھا، اب پورا پارلیمان 50 60 100 200 250 جو لوگ ہیں یہ سب اس کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوتے ہیں، تو مطمع نظر ہی کمزوری کی دولت ہڑپ کر کے، جن کا مطمع نظر ہی یہ ہے کہ کمزور کی دولت کو ہڑپ کر کے اپنے جہو جلال اور نظام کو دوام بخشا جائے، تو پھر اس بات سے قطعی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کے زمام کار سنبھالنے والا کوئی فرد واحد ہے یا پارلیمان پر مبنی کوئی فوج ظفر موج۔ علامہ صاحب نے جمہوریت کو چنگیزیت سے بدتر کہا ہے۔ چنگیز تو وہ تھا کہ جس نے لاکھوں انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، مغرب کے جمہوریت پسند تو لوگوں کا معاشی اتصال کر رہے ہیں، وہ غریب اقوام کو IMF اور ورلڈ بینک کے جمیلوں میں پھنسا کر اس کی آزادی کو سلب کرتے ہیں، جب وہ مکمل طور پر اور مغربی طاقتوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر یہ طاقتیں ان غریب ملکوں کے وسائل پر مکمل طور پر قبضہ کر لیتی ہیں، اور یہی عناصر کا یہ پرانا کھیل جاری و ساری رہتا ہے، اور اس طرح ابلیسیت کو دوام رسید ہوتا رہتا ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مرکزی نظام کا، جس کی چمک، ظاہری شان و شوق، ظاہری تابانی دیکھ کر تم کھچے چلے جاتے ہو، اس کو اگر اندر سے دیکھو تو چنگیز کے دور میں جس نے کئی انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اس سے بھی چنگیز بدتر ہے، اس سے بھی تاریک تر جو ہے یہ نظام ہے۔ تو پہلا مشیر، اس کے بعد آپ پھر چلیں گے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں تیسرا مشیر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔